علماء اکرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ شب قدر کے بعد اگر کوئی رات سب سے برکتوں والی ہے، فضیلتوں والی ہے تو وہ شب برات ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اس کی مصیبت کو دور کر دیا جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا کو قبول کیا جائے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة مباركة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدل الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ محترم ناظرین، الحمدللہ آج ہم جاگ کراچی کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں شب برات کے عنوان سے کہ شب برات کی اہمیت اور اس کی شرعی حیثیت اور اس کی فضیلت اسلام میں کیا ہے، اس کے حوالے سے چند معروضات آپ کے گوش گزار کریں گے تاکہ اس بابرکت رات سے فوائد حاصل کر کے ہم اپنی دنیا اور آخرت کو روشن کر سکیں۔ دین اسلام میں ماہ شعبان المعظم کی ایک خاص اہمیت ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کے حوالے سے جو ارشادات ہیں آقا علیہ السلام کے، ان میں آقا علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اور حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس مہینے میں روزہ رکھتے تھے، یعنی بعض مرتبہ مکمل مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے شعبان کے۔ تو کثرت سے روزہ رکھنے کے حوالے سے جب پوچھا گیا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ لوگ اس کی اہمیت سے غافل ہیں، بڑی تعداد لوگوں کی اس سے غافل ہے جو اس کو سمجھتی نہیں ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں لوگوں کے نام اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور مجھے یہ پسند ہے کہ جب میرا نام اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے کی حالت سے ہوں۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے ہیں۔ تو یوں یہ مہینہ فضیلتوں والا، برکتوں والا، عظمتوں والا ماہ شعبان المعظم ہے، خصوصاً اس کی 15ویں شب یعنی نصف شعبان، جسے ہمارے ہاں شب برات کہتے ہیں، اس کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ لوگ اس شب کے حوالے سے عبادت و ریاضت، اس شب کو محافل کا اہتمام کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلا کر تقسیم کرتے ہیں، اور خاص ایصال ثواب کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں اس کو بڑی برکتوں کے ساتھ اس شب کے حوالے سے ایک تأثر قائم ہے جو کہ بہت عمدہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ دخان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں نازل فرمایا۔ علماء کرام کی ایک بڑی تعداد اور صحابہ کرام بھی لیلۃ مبارکۃ سے مراد شب قدر لیتے ہیں، لیکن حضرت اکرامہ اور دیگر صحابہ کرام اس سے مراد شب برات لیتے ہیں۔ اور علماء کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ شب قدر کے بعد اگر کوئی رات سب سے برکتوں والی ہے، فضیلتوں والی ہے تو وہ شب برات ہے۔ اور بعض علماء کرام نے اس میں یوں بھی تطبیق بیان کی کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جو قرآن یکبارگی نازل ہوا ہے، یہ شب برات میں اترا ہے، اور پھر آسمان دنیا سے اس زمین پر جو قرآن تدریجاً اترا ہے آہستہ آہستہ، اس کی تکمیل شب قدر میں ہوئی ہے۔ تو بہرحال علماء کرام کے اقوال ہیں، اور شب برات عظمتوں والی رات ہے۔ اس رات کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والے کام کی تقسیم ہوتی ہے۔ اس رات میں کسے کتنا رزق دیا جاتا ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ اس رات میں کون کتنا جیے گا، کتنی زندگی ہے وہ لکھی جاتی ہے۔ لوگوں کے نام اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔
اس لیے اس رات کو بڑی ایک فضیلت اور اہمیت حاصل ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب رات آتی ہے، یعنی جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے۔ نزول اجلال کا مطلب جیسا اس کی شان کے لائق ہے وہ تجلی فرماتا ہے، اور پھر ندائیں ہوتی ہیں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اس کی مصیبت کو دور کر دیا جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا کو قبول کیا جائے۔ یہ ندائیں طلوع فجر تک آتی رہتی ہیں، اور یہ اس رات کی خاص اہمیت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بے شمار گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں قبیلہ بنی کلب، یہ عرب میں سب سے مشہور قبیلہ تھا کہ جس کے پاس بڑی تعداد میں بکریاں تھیں، فرمایا ان بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مصطفیٰ کے گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ تو یہ رات برکتوں والی رات ہے، یہ رات عظمتوں والی رات ہے، یہ رحمتوں والی رات ہے، یہ مغفرت کی رات ہے۔ اس رات کے مختلف نام احادیث میں آئے ہیں۔ اسے لیلۃ البرات بھی کہتے ہیں۔ برات کا معنی وہ رات کی جو نجات والی رات ہے۔ اس کا ایک نام ہے لیلۃ الرحمہ، رحمت والی رات۔ اس کا ایک نام ہے لیلۃ المبارکہ، برکتوں والی رات۔ اس کا ایک نام ہے لیلۃ السک، سک کا معنی ہے کھاتا، یعنی کھاتے والی رات، جس میں نام اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک نام اس کا ہے لیلۃ المغفرہ، مغفرت والی رات، کہ اس رات رب کو راضی کر لیں، اللہ کے حضور سر بسجود ہوں، دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر رجوع کریں، رجوع الی اللہ ہو، توبۃ نصوح ہو، ایسی توبہ کہ پھر گناہ کا ارادہ بھی نہ ہو۔ وہ اس رات خاص طور پر رب کے حضور نزدیک ہوں، اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ اور وہ رب تو اپنے بندوں سے بڑی محبت فرماتا ہے، بہت انعام فرماتا ہے، رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اپنے بندوں سے بے پناہ محبت ہے ہمارے رب کو۔ یہ ہم ہیں کہ جو اپنے رب کو چھوڑ کر جاتے ہیں، یہ ہم ہیں کہ جو گناہوں کی زندگی کو اپناتے ہیں، یہ ہم ہیں کہ جو گناہوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، یہ ہم ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانیوں والی زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہم ہیں کہ جو اس کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ لیکن وہ رب اپنے بندوں پر بے حساب بخشش کرنے والا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے، اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی برابر بھی ہو جائیں، یعنی آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں، پھر تو میری طرف رجوع کرے تو بھی میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے۔ توبہ کا معنی کیا ہے؟ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان نادم اور شرمندہ ہو جائے اپنے کیے ہوئے پر، اور یہ دل سے بھی اگر آپ ہو جائیں سچے دل سے، اللہ تعالیٰ اسی وقت آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آج کی رات توبہ اور استغفار کی رات ہے، آج کی رات بخشش کی رات ہے۔ تو اس رات بخششیں عام ہوتی ہیں۔ مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور سوز جگر مانگ لو۔ یہ وہ عظمتوں والی رات ہے جس میں اللہ کی بارگاہ سے جو چاہیں آپ مانگیں، انشاءاللہ اللہ کی خاص تجلی ہوگی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت اس رات بھی نہیں ہوتی۔ روایات میں آتا ہے کہ جو والدین کا نافرمان ہے اس کی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ جو شخص صلہ رحمی کو ختم کرنے والا، یعنی رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اسی طرح تصویر بنانے والے کی اس رات مغفرت نہیں ہوتی۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ جو شخص شراب پیتا ہے اس کی اس رات مغفرت نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو بدکاری میں مبتلا ہے، زنا میں مبتلا ہے، اس شخص کی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ جو مستقل ان گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے، مستقل یعنی ایک تو شخص ہے جو توبہ کرتا ہے، پھر توبہ کا مطلب یہ کہ گناہ سے رجوع کر لیں، مڑ جائیں۔ توبہ کرنے کے بعد دوبارہ گناہ کی طرف آنا یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے، یعنی ایک بندہ سچے دل سے توبہ کرے اور وہ توبہ کو مذاق سمجھے۔ توبہ پر استقامت اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، ایمان والو اللہ کے حضور سارے کے سارے توبہ کرو۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو توبۃ نصوح کرو، توبۃ نصوح۔ تو سامعین محترم، اس رات اللہ کے حضور رجوع کریں،
توبہ کریں، استغفار کریں تاکہ وہ رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اس رات کی عبادت کے حوالے سے کہ اس رات کون سی عبادت کی جائے، تو بزرگوں سے چند نوافل جو منقول ہیں بڑی برکتوں کا سبب سمجھے جاتے ہیں۔ بعد نماز مغرب 6 رکعت نوافل پڑھے جاتے ہیں جو کہ صلاۃ الاوابین ہیں، لیکن ان کی ترتیب ہمارے بزرگ اس طرح کرتے تھے کہ 2 رکعت اس نیت سے پڑھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی مصائب، آلام، پریشانیوں کو دور فرما دے، کہ ان 2 رکعت کی برکت سے 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر سورہ یاسین اور دعائے نصف شعبان کی تلاوت یا پڑھ لیں یا سن لیں، پھر 2 رکعت درازی عمر بالخیر، یعنی عمر میں برکت کے لیے یا اس کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ 2 رکعت کی برکت سے ہمارے رزق، ہماری عمر میں برکتیں دے دے۔ تو 2 رکعت ہوتی تھیں، جس طرح نارمل نفل پڑھے جاتے ہیں اسی طرح 2 رکعت نفل ہوں، اور اس کے بعد سورہ یاسین اور دعائے نصف شعبان کی تلاوت سماعت کر لیں یا تلاوت کر لیں۔ پھر 2 رکعت رزق میں برکت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ رزق حلال وافر مقدار میں دے دے، کسی کا محتاج نہ کرے اللہ اس کی برکت سے۔ پھر 2 رکعت اس طرح پڑھ کے اور سورہ یاسین کی تلاوت اور دعائے نصف شعبان کرتے تھے۔ یہ طریقہ کار رہا۔ اور اس رات سورتوں کی تلاوت کے حوالے سے ہے کہ جو شخص اس رات میں سورہ یاسین، جسے قرآن کا دل کہا گیا، اور روایات میں بھی ہے کہ جس نے 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھی گویا اس نے 10 مرتبہ قرآن مجید پڑھا، اتنا ثواب اسے ملتا ہے۔ سورہ یاسین کو جو 3 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمتوں کا نزول فرمائے گا اور 100 فرشتے اس کے لیے نازل ہوں گے، جو اسے جنت کی خوشخبری بھی سنائیں گے، اسے دوزخ سے آزادی کا بھی مجدہ سنائیں گے، اور اس کے درجات کی بلندی کا مجدہ بھی سنائیں گے۔ یہ روایات میں آیا ہے۔ اسی طرح صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرتے ہیں، ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے ہیں۔ ذکر کے حوالے سے ایک حدیث پاک سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ ذکر میں مشغول رہا اور اس نے مجھ سے کچھ مانگا نہیں تو میں مانگنے والوں سے بڑھ کر اسے عطا فرماؤں گا۔ اگر میرا بندہ قرآن کی تلاوت میں مشغول رہا اور اس نے مجھ سے کچھ مانگا نہیں تو میں مانگنے والوں سے بڑھ کر اسے عطا فرماؤں گا۔ اگر میرا بندہ درود پاک میں مشغول رہا اور اس نے مانگا نہیں تو میں مانگنے والوں سے بڑھ کر اسے عطا فرماؤں گا۔ درود پاک سے مجھے یاد آیا کہ آیت درود جو ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیت جو ہے یہ اس کے شان نزول کے حوالے سے مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت بھی شعبان کے مبارک مہینے میں نازل ہوئی، لہٰذا اس مہینے سے مناسبت کے حوالے سے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ تو یہ برکتوں والی رات ہے۔ آپ نے سنا کہ اس مبارک رات میں کچھ لوگ ہیں کہ جن کی بخشش نہیں ہوتی، لہٰذا صلہ رحمی ختم کرنے والے یعنی رشتہ داروں سے تعلق ختم کرنے والے کو چاہیے کہ رشتہ داروں سے تعلق جوڑے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ بھلائی کرے اور بدلے میں آپ اس کے ساتھ بھلائی کریں، یہ تو بدلہ ہو گیا۔ مزہ تو تب ہے کہ جب کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے اور بدلے میں آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں، یہ مزہ ہے۔ تو آپ تعلق جوڑیں، توڑیں نہیں۔ فرمایا حدیث بعد میں فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو، رزق بھی بڑھے عمر بھی بڑھے، فرمایا وہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو اچھا کر لے، تعلق جوڑے، توڑے نہیں۔ تو اس رات جو تعلق جوڑے گا تو اس کے لیے برکتیں ہی برکتیں۔ دوسری چیز، اپنے کسی مسلمان بھائی سے کینہ، بغض، حسد رکھنے والے کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے، لہٰذا دلوں کو صاف کریں، ہر قسم کے میل سے صاف کریں، ہر قسم کی بری بات کو دل سے نکالیں اور آپس میں جوڑنے والی بات کریں، تو انشاءاللہ مغفرت کا سبب بن جائیں گے۔ کوئی غلط کام اگر ہو رہا ہے توبہ استغفار سچے دل سے کریں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھ لیں، ہمارے ہاں یہ عام ہو چکا ہے کہ لوگ اپنے اسٹیٹس پر، اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے ان دوستوں کو جن کو وہ جانتے بھی نہیں ہیں، جن کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان سے معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں، جناب بڑی رات آنے والی ہے، ہم سے اگر کوئی سہون عمدن کوئی بھی کوتاہی ہو گئی ہو تو ہمیں معاف فرما دیں۔